الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और देवा है, जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, जिसने हमें बेशुमार नियमतों से नवाजा, जिसने हमें रमजान मुबारक जैसी अजीम नियमत से सरफराज किया। दरूद व सलाम के अज़ीज़ नज़रानियों अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब्बुल आलमीन ने हम बनी हुए इंसान की रूह को हिदायत की खातिर नबी रसूल बनाकर मक़बूल फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़्ज़ाम, हाज़रीन जुमा, पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जहाँ बेशुमार निअमतें और बेशुमार इनामात हमारे ऊपर नाज़िल फरमाए, उन्हीं अजीम इनामात में से रमज़ान मुबारक की नेमत है। इस माह
مبارک میں، اس ماہ غفران میں، اس ماہ رحمت میں ہم مسلمان اپنے آئندہ آنے والے ایام کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں، اپنی روحانی اور جسمانی تربیت کو انجام دیتے ہیں تاکہ رمضان کے بعد آنے والے ایام باقی مہینے بھی ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، اللہ کے تقویٰ اور اس کی اطاعت میں ہمارے ایام گزرے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے رمضان یا روزوں سے جڑی ہوئی ایک اور عظیم عبادت کے فضائل بیان کروں گا۔ یہ فضائل روزے دار کے لیے بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس عظیم عبادت کے جس کا قریب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عبادت ایمان میں ویسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی جو حیثیت ہے ویسے ہی ایمان میں اس عبادت کی حیثیت ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے صبر۔ صبر بہت ہی عظیم عبادت ہے، بہت ہی عظیم خلق ہے اور بہت عظیم اچھی صفت ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو صبر سے متصف کر لے اور صبر کو اپنا لے اس کی زندگی پار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لعمر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب کیوں عجیب ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ انسان یا تو اچھائیوں سے گزر رہا ہوتا ہے، نعمتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور کبھی نعمتیں چھن جاتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ابتلاء اور آزمائش اس کے اوپر آ پڑتی ہے۔ تو مومن کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہے۔ کیوں دونوں حالتوں میں خیر ہے؟ اس لیے کہ جب اس پر نعمتیں آتی ہیں تو ان نعمتوں پر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور شکر بھی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ اور جب اس کے پاس نعمتیں نہیں رہتی، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تب مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے مصیبتوں پر، اور صبر بھی بہت عظیم عبادت ہے۔ تو مومن یا تو شاکر ہوتا ہے یا صابر، یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا صبر کرنے والا۔ دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ جب مصیبت ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اور جب اس کے پاس نعمتیں ہیں، مصیبت نہ ہے، تب بھی اس کے لیے خیر۔ تو ہے نا تعجب والی بات؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر، ہر حال میں اس کے لیے خیر۔ تو محل شاہد اس حدیث میں ہمارا صبر سے ہے۔ تو صبر جب مومن اپناتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوفى من الصبر۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس سے مزید صبر کی توفیق دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کسی بندے کو، کسی شخص کو اللہ کی طرف سے صبر سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا گیا، صبر
سے بہتر، صبر سے زیادہ کسادہ کوئی عطیہ نہیں دیا گیا. اگر کسی کو کوئی بھی عطیہ دیا گیا ہے تو صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے. کیوں صبر سے بہتر نہیں دی گئی ہے؟ ابھی جب آپ صبر کی فضیلت سے سماعت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں، کوئی عطیہ نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 70 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے. متعدد اسالیب میں متعدد طریقوں سے اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کا ایک نام صبر بھی ہے. شہر الصبر، صبر کا مہینہ. صبر میں اور روزے میں بہت گہری مطابقت ہے، دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے. اس کے معنی میں بھی اور اس کے نتیجے، انجام اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے. صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے الحد، رکنا، کنٹرول کرنا. اور روزے کا معنی کیا ہے؟ صیام کا معنی، صیام کا معنی بھی ہے رکنا، امساک. دونوں کا لغوی معنی ایک جیسا معنی، رکنے کے معنی. تو روزے دار بھی روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں سے رک جاتا ہے. کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اپنی شہوات کو جائز طریقے سے پوری کرنے سے رک جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کو اسی لیے ترک کر دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو روزے کا معنی بھی رکنا اور صبر کا معنی بھی رکنا ہے. صبر جب بندہ کرتا ہے تو اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے روک دیتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو ادھر ادھر نہیں پھینکتا ہے، اس پر کنٹرول کرتا ہے. ایسے ہی اپنے دل پر بھی وہ کنٹرول کرتا ہے، اس کو بھی روک کے رکھتا ہے. تو دونوں کے معنی کے اعتبار سے بھی دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر دیکھیں نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ مطابقت ہے. صبر کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے. صبر کرنے والوں کو اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. کتنا دیتا ہے وہ اللہ ہی ویسے جانتا ہے. ہمارے لیے تو وہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب ہم کر نہیں سکتے ہیں. جیسے دیگر نیکیوں کا جو ثواب ہے 10 گنا 700 گنا تک ہے، لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں صبر کا. ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصوم. بنی آدم کا ہر عمل جو ہے اسی کے لیے الا الصوم سوائے روزے کے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصوم وانا اجزي به، میں اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دوں گا، کتنا بدلہ دوں گا اس کو نہیں سمجھ سکتے بغیر حساب کے. کیوں بغیر حساب کے؟ اس لیے کہ روزے دار بھی صابر ہے، بغیر صبر کے روزہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. روزے دار بھی روزے کی حالت میں صبر کی تینوں قسموں سے گزرتا ہے. صبر کی تینوں قسمیں قریب میں ان کو بیان کروں گا. پہلے تھوڑی سی فضیلتیں ہم سماعت کر لیتے ہیں. روزے کی فضیلت تو آپ لوگوں نے گزشتہ خطبے میں اور دروس میں سنی ہوگی، لیکن تھوڑی سی فضیلت صبر کے بارے میں بھی جان لیجیے. ایک تو میں نے ابھی آپ کو بیان کی کہ اس سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں ہے، صبر سے بہتر. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر صبر کی فضیلتیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صبر کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے
اور صبر کرنے والے جو لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی مصیبت پریشانی آئے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب چاہے جیسی چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. تو کوئی بھی مصیبت آئے تو صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسا کہنے والوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ ان اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات رحمت ہے. اللہ کی طرف سے صلوات مطلب اللہ ان کی ثنا کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ میں ان پر مصیبت ڈال رہا ہوں، پریشانی ڈال رہا ہوں، پھر بھی یہ میرے فیصلے سے راضی ہے، پھر بھی یہ لوگ صبر کر رہے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ان کی ثنا بیان کرتا ہے. تو ہے فضیلت کی بات جن کی تعریف اللہ بیان کرے. ہم لوگ ہمارے میں سے کوئی کسی کی تعریف جو ہے کسی کے سامنے بیان کر دو تو پھولے نہیں سماتے. تو جب اللہ تعریف بیان کرے تو کتنی عظیم فضیلت کی بات. ورحمہ، اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے. اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں جو صبر کرتے ہیں. کتنی عظیم فضیلت ہے صبر کرنے والے. ایسے ہی اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہوتا ہے، معیت عام سب کے ساتھ ہے، چاہے صابر ہو یا غیر صابر. یعنی اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر شخص کے ساتھ ہے. سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے، لیکن معیت خاصہ، اللہ کی خاص معیت اس کی نصرت کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، یہ اس کے صابر بندوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہے کیا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے صبر کرنے والوں کی، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایسے اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. کیسے محبت کرتا ہے؟ جیسے اس کے شاعر نشان ہے. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ اگر محبت کرے تو کتنی خوشی کی بات ہے. تو اس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. اور اللہ نے حکم بھی دیا قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. کیسے مدد طلب کرنا ہے؟ ایسا مدد کر، نماز مدد کر نہیں، ایسے نہیں. مطلب صبر کر کے مدد طلب. صبر کرو گے تو مدد ملے گی، نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے کہے اس کو کیا بتاتی ہے. جب نماز پڑھو گے خصوصاً کے ساتھ میں تو نماز ہماری مدد کرے گی برائیوں سے بچنے میں، بے حیائیوں سے بچنے میں نماز ہماری مدد کرے گی. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد کرو. بعض مفسرین نے تو کہا کہ صبر یہاں روزے کے معنی میں ہے کہ روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد کرو. اور آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے. نماز پڑھنا آسان کام نہیں، بہت بھاری. اسی لیے تو بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پیچھے رہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے خاشعین کے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عقاب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ نمازوں میں خوش و خضوع کرتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے.
ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے ہٹے کٹے لوگ ہیں نماز میں پیچھے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں خوشو نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, ایمان کمزور ہے. لیکن بہت سارے جسم کے کمزور لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, تقویٰ ہے, ایمان مضبوط ہے, نمازوں میں آگے رہتے ہیں. آج کل ایک قیام اللیل تراویح پڑھنے کے لیے کون لوگ آگے رہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سے تقویٰ رکھتا ہے, جنہیں خوف نہیں, جنہیں ڈر نہیں, جنہیں خوشو نہیں, جنہیں صبر نہیں. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے, جس کا بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال صبر کی بڑی اہم فضیلتیں ہیں, اتنا کافی مختصر ہے. اب ہم صبر کی جو 3 قسمیں مختصر ان کو جانیں گے. صبر 3 طرح کا ہے اور روزے کی حالت میں یہ تینوں قسمیں روزے دار انجام دیتا ہے. پہلی قسم ہے صبر کی الصبر عن المعاصی علی الطاعۃ, اطاعت پر صبر کرنا. کوئی بھی نیک کام ہے, فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, یا گرمی کے موسم میں دھوپ میں چل کر مسجد آنا, ظاہر سی بات اس اطاعت کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے آنا, اس وقت اپنے کاروبار کو چھوڑنا, اپنی دکانداری کو چھوڑنا, اپنے بزنس کو چھوڑنا, ضروری کاموں کو ترک کرنا نماز کے لیے, یہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. تو اطاعت فرمانبرداری ہے, یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اطاعت پر صبر کرنا, جب یہ بندہ اطاعت کو صبر کرتا ہے اس وقت بہت سی اسے پریشانی ہوتی ہے, لمبے لمبے قیام, لمبی لمبی تراویح چلتی ہے, پیر تھک جاتے ہیں. تو جو بندے صبر کرتے ہیں وہ لوگ پوری تراویح پڑھتے ہیں پورے مہینہ. جو لوگ صبر نہیں کر پاتے وہ لوگ کر لیتے ہیں ایک آدھ تراویح پڑھ کر کے, یا پڑھتے ہی نہیں. تو صبر چاہیے اطاعت کرنے کے لیے. یہ پہلی قسم ہو گئی صبر کی. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیت, معصیت گناہ سے صبر کرنا. دل چاہتا ہے یہ گناہ کر لوں, یہ معصیت کر لوں, اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا, اپنے نفس سے جنگ کرنا, اپنے نفس سے لڑائی کرنا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں. نفس کہہ رہا ہے, دل کہہ رہا ہے, شیطان اس کو ور کرا رہا ہے, لیکن وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے. تو رک گیا, صبر کیا اس نے گناہ سے. تو یہ الصبر عن المعصیت. تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ, اللہ کی اقدار مؤلمہ جو تقدیر میں مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں, ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا. اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ابھی جو میں نے فضیلت بیان کی اس سے پہلے بیان کیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. القریب ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑا سا خوف, دشمن کے خوف کے ذریعے, بیماری کا خوف, سیلاب کا خوف, کسی بھی چیز کا خوف. تھوڑا زیادہ خوف نہیں, زیادہ خوف ہوگا تو ہلاک ہو جائے. تھوڑا خوف, جیسے ابھی پچھلے سالوں میں مہاماری کورونا کی مہاماری سے لوگ ڈر گئے, بہت سے لوگ ڈر کر کے مر گئے. تو خوف کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور بھوک کے ذریعے, تھوڑی بھوک, زیادہ نہیں, تھوڑی بھوک یعنی صحت سالی, رزق کی تنگی. ویسے جیسے ابھی کورونا کی مہاماری سے ایام جب لاک ڈاؤن لگ گیا تو بہت ساری جگہوں پر رزق کی تنگی ہو گئی. تو رزق کی تنگی کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے. تھوڑی سی تنگی, زیادہ تنگی نہیں, زیادہ تنگی ہوگی تو ختم ہو جائے. تو آزمائیں گے, جو اس آزمائش میں صبر کرے گا وہ پار ہو جائے گا. اور فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور اموال کی کمی کے ذریعے. ہمارے لیے ان سب کی مثال اسی کورونا مہاماری میں مل جائے. اموال کی بھی کمی ہو گئی, بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے, نوکریاں بند ہو گئی, ڈیوٹیاں بند ہو گئی, تنخواہیں بند ہو گئی. نقص من الاموال, اموال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے. مطلب اموال کو کم کر دیں گے, جو آگے صبر کرے گا وہ پار ہو جائے گا, جو صبر نہیں کرے گا, شکوہ شکایت کرے گا, اللہ کا کیوں کر دیا, نہ صبری کرے گا, تو وہ پار نہیں ہوگا. اس کے لیے تو ثواب نہیں ہے.
بنقص من الاموال والانفس، انفس یعنی جانوں کی کمی کے ذریعے ہم تمہارے عزیزوں کو اٹھا لیں گے، تمہارے محبوبین کو وفات دے دیں گے۔ ظاہر سی بات بہت بڑی مصیبت ہے، کسی کے والدین کی وفات ہو جائے، کسی کے بچے کی وفات ہو جائے، کسی کی بیوی کی، کسی کے شوہر کی، بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ بھی تو اس طرح مصیبتوں کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے۔ والثمرات، اور جو تمہاری کھیتی باڑی ہے اس کے پھلوں کو کم کر دیں گے یا ان کو ختم کر دیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے، ان کو کوئی ایسی بڑی مصیبت بھیج دیں گے، اس طرح سے تم کو آزمائیں گے۔ آگے فرمایا وبشر الصابرین، جو ان مصیبت اور پریشانی کے عالم میں جو صبر کرے گا ان کے لیے بشارت دے دیجیے، وہ بشارت سے جو بھی میں نے بیان کی۔ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کرنا یہ بہت عظیم اجر و ثواب ہے۔ اب جو آدمی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو صبر کر لے گیا اس کے لیے دو فائدے، اور جو صبر نہیں کیا اس کے لیے دو نقصان۔ جو صبر کر لے گیا اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی، پریشانی اس کی کم ہو جائے گی۔ جو صبر کر لیتا ہے پریشانی اس کی کم ہو جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور پھر آخرت میں عظیم عظیم اجر و ثواب اس کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بے انتہا بے حساب اجر و ثواب اس کے لیے۔ یہ دو فائدہ، جو صبر نہیں کرتے، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں وغیرہ، تو ایسے لوگوں کی مصیبت بھی کم نہیں ہوتی اور آخرت میں عظیم اجر و ثواب سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا نقصان ہے۔ تو صبر کی یہ تین قسمیں ہیں، تینوں قسمیں روزے کی حالت میں روزے دار انجام دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، روزہ اطاعت سے اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے وہ صبر کرتا ہے مصیبت پر، اور گناہوں کو ترک کرتا ہے، معصیت کو چھوڑ دیتا ہے جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ کتنے بیڑی سگریٹ پینے والے روزے کی حالت میں اس معصیت کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے بہت سارے لوگ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں کچھ لوگ صرف دن میں ترک کرتے ہیں، رات میں خوب پیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ اس موسم کو موسم بہار سمجھتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے یہ کوشش کیجیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی برائیوں کو، اس لت کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ تو روزے دار الصبر علی الطاعۃ، الصبر عن المعصیۃ، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ۔ روزے کی حالت میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو روزے دار اس مشقت اور پریشانی پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے روزے کی حالت میں صبر کی تینوں قسموں کو بتایا جاتا ہے، اور صبر کی جو فضیلتیں ہم نے بیان کی اور جو نہیں بیان کی، ان ساری فضیلتوں کا مستحق روزے دار ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، ایسے روزے دار کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے، اس کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہوگا، ریان کے نام سے اس کو داخل ہوگا۔ تو بہرحال صبر ایک عظیم نعمت ہے، مومن کے لیے ایک بہت عظیم ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے وہ مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ معصیت کا، گناہوں کا مقابلہ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ موسم بہار، یہ صبر کا مہینہ، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں اطاعت اور فرمانبرداری کا، اس میں ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں صبر علی معصیت اور گناہوں سے رکنے کا، اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ اللہ کی تقدیر، اللہ رب العالمین کی قضا، اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں جو آ جائے اس پر اپنے آپ کو راضی کرو کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ راضی کم نہ بھی ہو سکے تو صبر کم سے کم اس پر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے میں جہاں اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، یہ غفران کا مہینہ ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا جہاں ہمیں موقع ہے، وہیں پر ہمیں ہمارے لیے روحانی تربیت اور جسمانی تربیت کا ایک عظیم اور سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنی روحانی تربیت بھی کیجیے، جسمانی بھی تربیت کیجیے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے،
اپنے تقویٰ کو مضبوط کیجیے اس مہینے میں اور اللہ کے اطاعت و فرما برداری کو نافذ کر لیجیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صابر و شاکر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے مہینے کو غنیمت بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک سے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.